أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اوپر سے منافقین کا تذکرہ اور ان کا سلوک بیان ہوتا آ رہا ہے. ان کے سلوک میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ بلا تحقیق کے افواہیں پھیلا دیا کرتے تھے، جس سے معاشرے کو بڑا نقصان ہوتا تھا، اور بلا تحقیق افواہوں پر کی وجہ سے حضرات صحابہ اکرام بے چینی میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے. اس سلسلے میں اس آیت کے تحت حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم نے ایک واقعہ نقل بھی فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو گئے، اور یہ واقعے کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، مسجد میں تشریف لائے. وہاں کچھ دیر آپ نے توقف کیا تو دیکھا کہ وہاں بھی کچھ لوگ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ دیکھ کر فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس خبر کی تحقیق ضرور کرنی چاہیے. فرماتے ہیں کہ میں اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے امہات المؤمنین کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے تعجب سے کہا کہ اللہ اکبر، اور پھر مسجد کے دروازے پر آ کر بلند آواز سے یہ خبر کر دی کہ یہ خبر غلط ہے جو لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دی ہے. یہ خبر غلط ہے، آپ نے طلاق نہیں دی. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی. اسی سلسلے میں ایک واقعہ اور بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک علاقے کے اندر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. جس علاقے میں گاؤں کی طرف آپ نے بھیجا، لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہے، ان کا استقبال کرنے کے لیے گاؤں سے باہر آئے. وہ صحابی آنے والے یہ دیکھ کر کہ مجمع آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شاید ان تک خبر غلط پہنچی ہو اور یہ میرے مقابلے کے لیے آ رہے ہوں، یہ سمجھ کر وہ واپس تشریف لے آئے. ادھر مدینہ منورہ میں یہ خبر منافقین نے مشہور کر دی، کیونکہ منافقین کی عادت یہ تھی کہ وہ تشویش پھیلانے والی خبریں اڑایا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں میں پریشانی پھیل جائے.
چنانچہ انہوں نے یہ خبر مشہور کر دی کہ فلانے علاقے کے لوگ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ اس طرح سے یہ خبر جب مشہور ہوئی، مسلمانوں میں تشویش ہوئی، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جب کوئی خبر مشہور ہو تو اس کو صاحب معاملہ سے ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ بہرحال آیت کا حکم عام ہے کہ معاشرے میں فکرے پھیلانے والی خبروں کو مشہور کرنے سے پہلے، تشویش پھیلانے والی خبریں مشہور کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور اگر تحقیق بھی ہو جائے تو فوراً ایسا نہ ہو کہ کسی کی کوئی راز کی بات آ جائے تو فوراً اس کو مشہور کر دیا جائے۔ یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے، منافقین کا طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا شروع میں منافقین اس بات کو مشہور کرتے تھے، اور پھر سیدھے سادے مسلمان بھی اس بات کو سن کر بغیر تحقیق کے افواہیں پھیلانے لگ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منع فرمایا ہے کہ افواہیں پھیلانا جس سے نقصان کا اندیشہ ہو، یا غلط فہمی کو پھیلانا جس سے فتنہ بڑھ جائے، ایسی خبروں کا اڑانا اسلام کے اندر منع ہے۔ اور حکم دیا ہے اللہ نے، آپ سنیں گے ابھی، کہ جب کوئی خبر پہنچے یا اطلاع پہنچے کہیں سے بھی ہو، سب سے پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اور چونکہ وہ زمانہ اللہ کے نبی کا تھا تو فرمایا سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تحقیق کریں، اور جب آپ کوئی بات فرما دیں تو اس کے بعد پھر اگر مناسب سمجھا جائے تو اس کو مشہور کیا جائے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے حکم اور ہدایات سنانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن، یہ شریعت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، یہ سب کا سب اللہ کا خاص فضل ہے کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمائے، زندگی گزارنے کا سلیقہ بیان فرمایا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تم لوگ سب کے سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیطان سے بچانے کے لیے اپنا خاص فضل یہ فرمایا کہ تمہارے درمیان اپنا حبیب بھیجا، اور اس کے اوپر اپنی ایک خاص کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن، یہ شریعت، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں شیطان کی اتباع سے بچاتے ہیں۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے شروع آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے تحقیق باتوں کا اڑانا گناہ ہے، اور یہ بے تحقیق باتوں کا مشہور کرنا فتنے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے، چونکہ ذکر پیچھے سے منافقین کی حرکتوں کا چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے، چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی ہو، تو یہ لوگ اسے تحقیق کے بغیر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمان کوئی بات بغیر تحقیق کے نہیں کرتا۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر یہ اس خبر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے، یعنی جن کے بارے میں خبر مشہور کی جا رہی ہے ان سے رابطہ کیا جائے، تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت کو معلوم کر لیتے کہ معاملہ ہوا کیا ہے۔
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام، ایمان، اللہ کے نبی کی موجودگی، قرآن کا ہونا اور ہم سب کا ایمان کے دائرے میں ہونا، یہ سب کا سب اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کی اتباع سے ہم سب کی حفاظت فرمائی ہے۔